میری چال میں ہلکی سی لگراہٹ آ گئی تھی اور مجھ سے بھاگنا تو دور کی بات تیز چلا بھی نہ جاتا تھا، مگر امی جان ہر وقت ہر کسی کے سامنے اور ہر موقع پر میری لگراہٹ پر ایک آدھ جملہ کسے بغیر نہیں رہ پاتی تھی۔ وہ شاید اور بھی کچھ کہتی مگر مجھے دیکھ کر خاموش ہوئی۔ اسٹامپ پیپر کو سلیقے میں 3 تہوں میں موڑ کر جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بابا جان کو اپنا منتظر پایا۔ بابا جان نے ہمیشہ کی طرح بہت پرتپاک سے میرا استقبال کیا اور میری آنکھیں بھیگ گئی۔ بابا جان کا رویہ ہمیشہ مجھ سے ایسا ہی بلخانہ رہا، مگر صرف رویہ، وہ بھی کبھی مجھے میری ذات یا میری انا کو تحفظ نہ دے سکے۔ جب بھی میں نے ان سے مدد چاہی وہ بڑی شدومت سے مجھے یقین دلاتے کہ وہ میرے مطالبے کے لیے امی جان کو ضرور راضی کر لیں گے، اور میرے مطالبے طے بھی کیا جو بچپن میں تو میں کبھی کیے ہی نہیں، کیونکہ اتنی عقل ہی نہ تھی، مگر ایک عمر کے بعد چھوٹی چھوٹی خواہشات نے سر اٹھایا کہ اچھے رزلٹ کے بعد جس بڑے کالج میں داخلہ مل رہا ہے وہاں داخلہ لے لوں، کالج کا بلا وجہ ناغہ نہ کروں اور پڑھائی کے لیے دن بھر میں کچھ وقت اور اس 2 منزلہ بڑے سے گھر میں میرا کمرہ نہ صحیح مگر پڑھائی کی جگہ مختص کر لوں، جہاں کم از کم میری کتب تو سلیقے سے رہ سکے۔ کچھ ایسے گھریلو کام جو میری توانائی و ہمت سے بڑھ کر تھے وہ کسی اور کے ذمے ڈال دوں، یا پھر اتنا ہی ہو کہ گھر کا بھی کوئی فرد یا ملازم باورچی خانے میں میری مدد کرے۔ گھر کے ڈھیروں کاموں کے ساتھ ساتھ بڑی بھابھی بھی جو کہ شہری پردہ کرتی ہے، اور بڑے بھیا کے اصرار پر ان کو گھر کی تقریباً خالی اور کم استعمال کی جانے والی دوسری منزل میں رہائش دی گئی تھی، تاکہ بڑی بھابھی سکون و اطمینان سے کمرے سے باہر بے حجاب رہ سکے۔ ہمارے ملازم اور گھر کے تمام مرد جو بھابھی کے لیے غیر محرم تھے، سب کو سختی سے ہدایت تھی کہ دوسری منزل پر جانے سے پہلے سیڑھی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر جائیے اور بھابھی کے جواب کا انتظار کرے۔ ایسے میں چند ہی دنوں میں بھیا بھابھی کو کھانا، چائے یا کوئی بھی سامان پہنچانے، تلے یا میلے کپڑوں کے لینے دینے کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی۔ اس کے علاوہ بھی اکثر کئی کام کروانے کے لیے بھابھی مجھے ہی آواز دیا کرتی، شاید وہ بھی گھر میں میری حیثیت سے واقف ہو چکی تھی۔ ویسے تو مجھے بھائی کے کام کرنا اچھا لگتا تھا، میں اپنی بہنوں کے بھی تو کیا ہی کرتی تھی، مگر مسئلہ یہ ہوتا کہ 1 سے 2 بار سیڑھیاں چڑھ اتر کر میری جان پر بن آتی، میری دائیں ٹانگ میں بے تحاشا درد ہو جاتا۔ شکایت کی صورت میں یہی کہہ دیا جاتا کہ یہ پیر کا درد کالج جاتے ہوئے کیوں نہیں ہوتا، یا پھر کالج کی چھٹی کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ میں ڈر کر چپ کر جاتی اور ہر روز مجھے ہی 2 سے 3 بار اوپر نیچے کرنا ہی پڑتا۔ میں نے بابا جانی کو بہت بار کہا کہ کسی طرح امی جان سے کہہ کر بھابھی کی خدمت مجھے معاف کروا دے، مگر ہمیشہ ہی ایسا ہوا کہ بابا مجھے امید دلا کر خاموشی اختیار کر لیتے اور میں تک ہار کر تکلیف سہتی رہتی۔ یہ بھی میرے لیے باخبری تھی کہ میں بابا جان کے اس بلخانہ رویے کو اپنے لیے محبت سمجھتی تھی، اور اب جا کر حقیقت کا اندازہ کر سکتی تھی۔ خیر دن گزر گئے، وہ دن بھی مجھے دیکھ کر امی جان نے کسک کر دیوان پر میرے لیے جگہ بنائی، مگر میں ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ کر اب بابا جان کی میز کے سامنے رکی، واحد کرسی پر بیٹھ گئی جس کے باعث امی جان کی طرف میری پیٹھ ہو گئی۔ لہذا میں امی جان کا رد عمل نہ دیکھ سکی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ میری اس حرکت کو امی جان نے محسوس کر کے ضرور تعصب سے سر ہلایا ہوگا۔ ان کو تو اہم و گمان میں بھی مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہوگی، کیونکہ ان گزرے چند مہینوں پہلے اگر امی جان نے مجھے یوں اپنے برابر جگہ دی جاتی تو میں تو خوشی سے پاگل ہی ہو جاتی۔ کچھ ایسا ہی شوق تھا مجھے ان کے ساتھ رہنے کا، مگر وہ بھی ایک دور تھا جب امی جان نے مجھے بھی اس طرح کی محبت یا عزت دینا گوارا نہ کیا تھا، یا پھر یوں ہے کہ میرے پاس خود بھی اتنا وقت ہی نہ ہوتا تھا کہ اپنی دونوں بڑی بہنوں کی طرح ان کے پہلو سے لگ کر بیٹھوں۔ بچپن میں تو خیر ہمت نہ ہوتی تھی کہ امی جان سے ایسی کوئی امید کروں، مگر جب دونوں بہنوں کی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں یعنی بڑی پھپھو کی دونوں بیٹوں سے شادی ہو گئی اور وہ ہر ہفتے کی صبح سے شام تک کے لیے امی جان سے ملنے آتی، تو ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے گوند لگا کر تینوں کو ساتھ بٹھا دیا ہو۔ میں دونوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے کی محبت و عقیدت نشاور کرتی، خدمت کی ہر حد پار کرتی،
ان دونوں کے لیے چائے ناشتہ کا آنا لگاتی اس امید میں رہتی کہ شاید کسی وقت دونوں بڑی بہنوں کو مجھ سے بھی دو باتیں کر لینے کا دل ہو جائے۔ وہ مجھ سے بھی کہے کہ مجھے یاد کرتی ہے، مگر اس کے بالکل برعکس یوں ہوتا کہ میں باورچی خانے میں تینوں کے کہکہے سن رہی ہوتی۔ مگر جیسے ان کے سامنے میز پر ناشتہ پانی لگا دی، کمرے میں خاموشی چھا جاتی اور جب تک میں کمرے میں رہتی تینوں سپاٹ چہرے لیے ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ کچھ دنوں بعد مجھے لگنے لگا کہ وہ تینوں میری غیر موجودگی میں بھی ایسی خاموش رہتی ہے، بس میری ہی ہاں کان بجتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی بہنوں کی ہاں اولاد ہوتے گئی اور گھر میں خوب رونق لگنے لگی، مگر جھوٹ کیوں بولوں، یہ رونقیں میری نہ تو اس ذات کے لیے باقاعدہ زحمت بننے لگی تھی، کیونکہ ان رونقوں کو کھلانا پلانا نہلانا دھلانا سلانا بیماری میں تیمارداری سب میرے ذمہ لگ گیا تھا۔ اکثر ہی دونوں بہنوں کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے بچے میرے ذمے چھوڑ جاتی اور ان کی دیکھ بھال میں کوئی میرا ہاتھ نہ بٹاتا، اور تب تک نہ چاہیے ہو بھی مجھے اپنے والدین کی اپنے لیے اس طرح کی ناانصافیوں کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ دیکھو بیٹا، خدا گواہ ہے، ہم نے کبھی تم میں اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ تم ہمیں اپنے بڑے پانچوں بچوں کی طرح ہی عزیز ہو۔ جو ان کو کھلایا وہی تم کو کھلایا، جو ان کو پہنایا ویسا ہی تم کو پہننے کے لیے دیا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ حالانکہ اگر میرا مرحوم چھوٹا بھائی اور تمہارا باپ بھی زندہ ہوتا تو شاید کبھی بھی اپنی بیٹی سے یہ بات نہ کر پاتا، مگر میں اسے یہی سمجھتا ہم ان میں سے نہیں جو اپنی عزت وقار کی خاطر اپنی لڑکیوں کو جہنم میں سلگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مانا ہم سے غلطی ہوئی ہے، تمہاری شادی کے وقت یہ لوگ جیسے نظر آ رہے تھے ویسے بالکل نہیں نکلے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم کو اسی طرح اس جہنم میں جون کے رکھوں۔ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، آخر مجھے اپنے مرحوم بھائی کو بھی جواب دینا ہے، چاہے دنیا کچھ کہے یا رشتہ دار محلے والے دوست احباب، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اور تمہاری امی جان نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بس اب تم کو واپس نہیں بھیجنا۔ ارے تم ہم پر باری توڑی ہو غضب خدا کا، ان لوگوں نے تو تم کو والا وارث ہی سمجھ لیا ہے، مگر اب بس بہت ہو گیا، اب بھی تم یہی رہو، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد بابا جان کو کبھی کبھار ہی غصے میں دیکھ کیا تھا، اور وہ بھی ان کے دفتری معاملات کا شاخسانہ رہا، مگر آج شاید زندگی میں پہلی بار ان کو اپنے لیے یوں گرجتے دیکھ کر مجھے ان پر بے تحاشا پیار آ جانا چاہیے تھا۔ مگر ایک بار پھر مجھ سے ایسا کچھ سرزد ہو گیا کہ بابا جانی اپنی بات نہ کر سکے، اور چند لمحے مجھے غور سے دیکھنے کے عمل بعد ان کی تیوری پر تل پڑ گئے۔ یہ تو تم کسی طرح میری باتوں پر منہ بنا رہی ہو، تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں۔ یہ بیوقوفوں کی طرح مسکرائے چلی جا رہی ہو۔ بابا جانی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز کی گرج کو برقرار نہیں رہ سکے تھے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے رویے سے خائف ہو چکے ہیں۔ میرے پیچھے بیٹی امی جان نے بابا کو میرے سامنے یوں کمزور پڑتے دیکھ کر یقیناً پہلو بدلا ہوگا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کہ بھول جاؤں، جب تمہارے لیے یہ رشتہ آیا تھا تب تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم کو یہ لوگ پسند نہیں آ رہے، اور تم آگے پڑھنا چاہتی ہو اور ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ کتنا روئی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ بس ہم سے غلطی ہو گئی۔ دراصل کچھ رشتہ داروں اور میل ملاپ والوں نے ہمارے گھر میں تمہاری رہائش اور تمہارے مستقبل پر رائے جانی شروع کر دی تھی، اور ایسے مشہور کرنے لگے تھے جیسے ہم تمہارے تایا تائی نہیں بلکہ دشمن ہو۔ لہٰذا میں نے ہی تمہاری خواہش کو رد کر کے تمہارے بابا جان سے کہا کہ جو بھی رشتہ آ رہا ہے، جیسا بھی آ رہا ہے، آپ بس اس کی شادی کر کے اسے رخصت کریں۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ اس میں ہمارا مقصد تمہارے مرحوم باپ کی جائیداد ہڑپ کرنا تھا، بلکہ دیکھو نا، اچھا ہی ہوا کہ ہم نے اس وقت تمہاری شادی سادگی سے کر کے رخصت کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ تم پیسے والی ہو تو ابھی تک وہ تو تم سے بہت کچھ کھوا چکے ہوتے، اور پھر جب کہ ہمیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا اور تمہارے بابا جان تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں تو ایسا ہی رد عمل کیوں دکھا رہی ہو؟ یہ تو میں مان نہیں سکتی کہ اتنے سے دنوں میں وہ لوگ تمہیں ہم سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے تو کبھی تم نے ہماری کسی بات پر اقرار کرنے میں اتنا وقت نہیں لیا، تو پھر آخر تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ امی جان اپنی حیرت ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکی۔
حالانکہ حیرت میں تو تھی کہ زندگی میں پہلی بار مجھے اس قابل سمجھا جا رہا تھا کہ میری پسند ناپسند کے بارے میں بات کی جا رہی تھی۔ میرے انکار یا اقرار کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اپنے منہ بولے والدین کو باری باری دیکھا۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کبھی میرے بھلے کی کوئی بات یا کام نہیں کیا تھا۔ کبھی زندگی میں میرے حق میں کچھ ہوا بھی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جیسے کسی وقت خود خداوند تعالیٰ کی قدرت جوش مار جاتی ہے اور ان دونوں کے منہ سے میرے حق میں فیصلہ صادر کروا دیا جاتا ہو۔ ایسا ہی ایک فیصلہ میری شادی کا تھا۔ وہ خاندان جس کو غریب، نادار، بیکار سمجھ کر اور وہ لڑکا جس کو کمتر، ناکام اور نااہل سمجھ کر مجھے روانہ کیا گیا تھا، ان چند ہی مہینوں میں معاشرے میں ہی کافی بہتر انداز میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ میرے سسر صاحب کی برسوں سے عدالتی کارروائیوں میں پنسی برقوں کی جائیداد ان کو واپس مل چکی تھی۔ میرے شوہر کی نوکری ایک اچھی اور بڑی فرم میں ہو گئی تھی۔ میری نند کا ناراض شوہر اپنی بیوی کو عزت سے واپس لے جا چکا تھا اور میرا دیورا سی ایس ایس کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک خوشخبری کی مٹھائیاں بانٹنے میری ساس صاحبہ جس سے بھی ملتی میری ہزار تعریف کر جاتی اور ہر بار ساس کی وہ کہانی ضرور سناتی کہ کسی طرح جوانی میں میرے مرحوم والد نے سسر صاحب کے مشکل وقت میں جان اور پیسے سے ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ حالانکہ اس گھر میں ان سب کے درمیان چند ہی دن رہ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ذرا سے احسان کے بدلے مجھ جیسی کو اپنے خوش شکل، صحت مند اور توانا بیٹے کے لیے پسند کر کے انہوں نے دراصل مجھ پر احسان کیا تھا۔ اس قدر گرمی ہے اس پر ان درندوں کو دیکھو کہ سب کے سب اے سی والے کمروں میں گھسے بیٹھے ہیں اور تم کو باورچی خانے میں جھونکا ہوا تھا، اوپر سے اپنی بیاہی بیٹی کو بھی بلا کر بٹھایا ہوا ہے۔ ارے تبھی تو اس کا شوہر ناراض رہتا ہے۔ 4 دن سکون سے سسرال میں گزارتی نہیں کہ باکر میں کے آ جاتی ہے۔ اور بھائی اب تو مفت کی نوکرانی جو ملی ہوئی ہے، سارے کام تو جیسے خود بخود ہو جاتے ہیں۔ ارے میں جانتی ہوں پورے گھر کی ذمہ داری تم پر ڈال کر سب مزے کر رہے ہیں۔ میں امی جان کے اپنے لیے ہمدردی کے الفاظ سن کر مسکرا کر گویا ہوئی۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی میری فرمائش پر سسر صاحب نے اپنی کتب کی الماری سے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ وہ ایران کے صوفی فلسفی شاعر فرید الدین عطار کی کتاب منتخب الطیر تھی۔ دراصل اس کتاب کا مقصد قاری کو فلسفہ حیات دینا تھا۔ اس کتاب کی روح سے ہر ذی روح میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی پوری زندگی میں 7 طرح کے حالات سے گزرتا ہے۔ ان حالات کو مختلف وادیوں کے نام دیے جاتے ہیں۔ ان 7 وادیوں میں سے ایک وادی حیرت تھی۔ محبت کی اس وادی میں پہنچ کر ہر بات، ہر چیز حیران کرنے لگتی ہے۔ ہر طرف ہر وقت ایسا کچھ ہوتا ہے جو پرانی اور سیکھی ہوئی ہر بات کی نفی کر دیتا ہے اور نئے سرے سے سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ میں اپنے والدین کے سامنے آج تک اس قدر اعتماد اور اطمینان سے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں نہ کر سکی تھی۔ مجھے خود پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور فخر بھی۔ میں نے چند لمحے سانس لینے کے دوران رک کر بابا جان اور امی جان کو بغور دیکھا۔ آج وہ دونوں میرے آگے دم سادے بیٹھے تھے۔ میں نے شادی کے چند ہی دنوں میں وادی حیرت کے کئی چکر کاٹ لیے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار خاندان میں باہمی ہمدردی، محبت، انسانیت اور کئی طرح کے ایسے جذبوں کا پتہ چلنا شروع ہوا۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک باپ اپنے بچوں کو کس طرح آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، نئی راہ دکھاتا ہے۔ ایک ماں کیسے اپنے تمام بچوں میں تفریق کیے بغیر سب کو ایک جیسی محبت دیتی ہے اور بھائی بہن کے درمیان محبت کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ چھوٹا بھائی کیسی اپنی محدودی آمدنی میں اپنی سگی بہن کے ساتھ ساتھ اپنے بڑی بھائی کی بیوی کے لیے بھی چھوٹے موٹے تحائف لاتا ہے۔ نند کس طرح بھابھی کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ ساس کو بہو کی ناساز طبیعت کا کس قدر اندازہ ہوتا رہتا ہے اور کیسے انجانے اور راہ انداز میں خاندان کا ہر فرد ایک دوسرے کی خوشی اور طمانینت کے کام کرتا جاتا ہے۔ ایسے خاندان کا ایک فرد جب کسی لڑکی کو بیاہ کر اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو اپنے پورے خاندان کو ملا کر بغیر جتائے بتائے وہ اپنی بیوی کو ہر طرح سے خوش و مطمئن رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
امی جان، آپ کو اس دن مجھے باورچی خانے میں کام کرتے دیکھ کر افسوس ہوا، مگر میں افسردہ بالکل نہیں تھی کیونکہ وہ ایک خوشی کا دن تھا۔ دیور کو ایک بڑا سرکاری عہدہ ملنے کی خبر ملی تھی اور پورا خاندان مل کر اس خوشی کو منانا چاہتا تھا۔ نند اپنے شوہر کے ساتھ دن میں جا کر اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ تحائف لائی تھی۔ ساس صاحبہ اور سسر صاحب اپنے بیٹے کو مسلسل پیار بھری نصیحتیں کر رہے تھے اور شوہر صاحب آفس سے جلدی چھٹی لے کر آنے کا کہہ کر گئے تھے۔ میں نے بھی اپنی خدمت پیش کی ہے کہ آج دوپہر کا کھانا دیور کی پسند کا میں بناؤں گی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج اگر اپنی مرضی اور خوشی سے میں گھر میں زیادہ کام کر بھی لوں گی تو اگلے دن مجھے میری ساس صاحبہ ضرور آرام دے گی۔ حالانکہ آج کل میری یونیورسٹی 2 ہفتوں کے لیے بند ہے۔ جی ہاں امی جان، میرے جابر اور چالاک سسرالیوں نے بہت چاؤ سے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا ہے، تو ان چھٹیوں میں بھی میرے حصے کے کام میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ہاں میرے امتحان چل رہے ہوتے ہیں تو مجھ سے میرے حصے کے کام بھی نہیں لیے جاتے ہیں۔ میں تک جاتی ہوں یا پاؤں کی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہوں تو بھی سست قائل یا کام چور جتانے کے بجائے سارا دن آرام کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو محبت، خلوص اور اپنائیت مجھے آپ لوگوں سے ملنی چاہیے تھی، اس کے نہ ملنے کا اندازہ مجھے سسرال میں جا کر ہوا۔ آپ لوگ اس بات پر پریشان نہیں ہیں کہ میں پریشان ہوں، بلکہ اس بات سے پریشان ہیں کہ میں پریشان کیوں نہیں ہوں۔ مجھے ان چند ہی مہینوں میں پتہ چلا ہے کہ ماں باپ بھائی بہن کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ محبت، خلوص، انسیت اس طرح بھی دکھائی دی جاتی ہے، اور جہاں یہ اعتبار کروا دیا جائے کہ محبت کا جواب محبت سے ہی ملے گا، تو چاہے وہ سسرال ہی کیوں نہ ہو سکے، ماں باپ بھائی بہن کی جگہ ساس سسر نند دیور ہی کیوں نہ ہو، ان کی خوشی کے لیے جی جان ایک کرنے میں بالکل بھی کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے رک کر تایا اور تائی کو دیکھا اور ان لوگوں کو کبھی میں بڑے چاؤں اور محبت سے ان کے بچوں کی طرح بابا جان امی جان پکارتی تھی، مگر ان لوگوں نے مجھے کبھی اپنی اولاد کے برابر نہیں سمجھا۔ شاید آج کے بعد میں ان لوگوں سے ایک بیٹی کی طرح ملنے بھی نہ آ سکوں، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کو مکمل طور پر آئینہ دکھا کر جاؤں۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اسٹامپ پیپر تایا جی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تایا جی اور تایا جی، آپ لوگ جس بات سے گھبرا رہے ہیں وہ میرے سسر صاحب اور شوہر صاحب مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے ہی سمجھا چکے ہیں۔ بقول میرے سسر صاحب، اگر ان کے پرکوں کی جائیداد نہ بھی ملی تو بھی وہ کبھی میرے ذریعے آپ لوگوں سے میری والد مرحوم کی جائیداد کا حصہ مانگنے کا نہ کہتے۔ شاید آپ لوگوں کو اس بات کا خوف ہے کہ اب کیونکہ میرے سسرال والے باحیثیت ہو چکے ہیں، شاید آپ سے باقاعدہ عدالتی کارروائی کے ساتھ جائیداد نکلوا لیں گے، لہٰذا اس اسٹامپ پیپر پر میں نے آپ کو اپنے مرحوم والد کی جائیداد رکھ لینے کا لکھ دیا ہے، اور اس پر گواہان کے طور پر سسر صاحب اور شوہر صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں۔ تایا جی کو جلدی سے اسٹامپ پیپر میرے ہاتھ سے لے کر پڑھتے دیکھ کر مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی۔ شاید دل میں امید باقی تھی۔ عطار کی 7 وادیوں میں آخری وادی عشق ہے، جہاں پہنچ کر انسان دنیا کی دولت و آسائش سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور صرف محبت کرتا ہے۔ اسٹامپ پیپر پڑھ کر تایا جی خود بخود ہو کر مجھے تکنے لگے تھے۔ میں ایک بار پھر مسکرا دی۔ میں اس دور سے گزر چکی تھی، لہٰذا اچھی طرح تایا جی کی حالت سمجھ رہی تھی۔ وادی حیرت اب ان پر طاری ہو چکی تھی۔